السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ وہی ہڈی وہی کھا لے، پرانا ڈائلاگ ہے، جب تم پوچھتے ہو میں یہی بولتا ہوں. اچھا بھائی، آپ کا بہت بہت شکریہ. بڑی مصروفیت کے بعد آپ نے ٹائم نکالا ہے. بس یار پھنسے ہوئے تھے، آپ کو پتہ ہے، کام اور کام سے گھر، بس یہی ہوتا ہے. اصل میں ہمارا آپ کو پتہ ہے فارمیٹ ایسا ہے نا کہ ہم نے آدھی رات میں جا کے اور کہیں نہ کہیں بیٹھ کے اور ہم اس قسم کے واقعات شیئر کرتے ہیں، اور یہ بڑا مشکل کام ہے کیونکہ صبح کام پہ بھی جانا ہوتا ہے اور رات میں یہ سارا کام کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے ہمارے لیے. اور بس ہم یہی کہنا چاہیں گے کہ آپ لوگ ہمیں سپورٹ کریں اور ہماری ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں. اور آج آپ کیا سنانا چاہیں گے بھائی؟ السلام علیکم. ہائے. آج جو میں کہانی یا واقعہ لے کے آیا ہوں، یہ کچھ عجیب و غریب ہے. ہوا یہ کہ ایک میرا فرینڈ ہے تو وہ غیر مذہب سے تعلق رکھتا ہے، ہندو برادری سے. اچھا، اس جب میں اس سے کہانی یہ پوچھ رہا تھا کہ کیا ہوا ہے کیا نہیں، اس ذکر سے پہلے نا مجھے ایک عجیب سا وہ ہوا کہ یار اس نے نام لیا چڑیل، پچل پیری، اس ٹائپ کے. میں نے یہ دیکھا ہر مذہب کی کیٹیگری بھوتوں کی بھی الگ ہوتی ہے. مثال کے طور پہ اگر ہم مسلم ہیں تو ہمارے ذہن و گمان میں ایک نقشہ بنتا ہے، وہ نقشہ ہوتا ہے کہ جنات. اور ہندو جو ہوتے ہیں ان کے دماغ میں بھوتوں کی اور چڑیلوں کی یہ تصویر آتی ہے. ایسے ہی انگریز جو کرسچن جنہیں ہم کہتے ہیں، ان کی ایک الگ کیٹیگری ہوتی ہے بھوتوں کے حساب سے. اچھا، اصل میں آپ کو ایک چیز یہ بتا دوں، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے ہو ان کا تعلق، اور وہ کچھ بھی کہتے ہیں، اس کا نام کوئی بھی رکھا ہو، لیکن اگر ہم اپنے مذہب کے اعتبار سے بات کریں، جو ہم نے اپنے پہلے ایپیسوڈ میں اس چیز کا بڑی واضح طور پہ خلاصہ کر دیا تھا کہ یہ ہوتے سارے جنات ہی ہیں. چاہے وہ چڑیل ہو، بھوت ہو، دیو ہو، یا کوئی اور نام رکھ دیں آپ اس کا، یہ ہوتے سارے جنات ہی ہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا. یہ باقی نام ان کے الگ الگ کوئی بھی لے لیتے. کوئی فیمیل ہوتی ہے تو چڑیل ہو گئی، ڈائن ہو گئی، کوئی میل جن ہو گیا تو اس کو بھوت کہہ دیتے ہیں، کوئی دیو کہہ دیتا ہے، کوئی سرکٹا کہہ دیتا ہے، لیکن یہ ہوتے سارے جنات ہی ہے. یہ کچھ ایسا ہوا کہ میں اس کے رات کو 3:30 بجے اس کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا. ہم ایک چائے کے اس میں بیٹھے ہوئے تھے ہوٹل میں. تو اس نے میرے کو بتایا، میں نے کہا یار جس طرح ہمارے ہاں جنات اور یہ ہوتے ہیں، تمہارے یہاں بھی کچھ ہوتا ہے؟ تو بول رہے ہیں نہیں یار، میرے ساتھ، میرے والد صاحب کے ساتھ ایک واقعہ ہوا تھا. ہم لوگ اس ٹائم پہ رہ رہے تھے سی بی او کی طرف، سی سائڈ پہ. تو ہم بیسیکلی اس سامنے سی بی او تھا، پیچھے بنگلہ تھا. اس بنگلے کے سمجھو ہم چوکیدار ٹائپ کے تھے. ہماری رہائی بھی وہیں تھی، میں پلا بڑا بھی وہیں ہوا تھا. تو یہ کہانی بھی میرے ابو نے سنائی میرے کو کہ جب تو چھوٹا تھا، کم از کم 5-6 سال کا، تو میں رات کو لیٹ نائٹ آتا تھا کیونکہ سامان لینے میں پیدل جاتا تھا. پیدل اکثر ایسا ہوتا تھا کہ سمندر کے کنارے پہ میں اکیلا نکل جاتا تھا، ٹہل کے کھانا وانا ہضم کر کے پھر آگے میں سوتا تھا. تو ایک دفعہ میں 3 بجے رات کو سی سائڈ پہ ایسے واک کرنے نکلا، پیچھے سے آواز آئی چھن چھن کی. میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو کوئی نہیں. پھر دوبارہ آئی چھن چھن کی آواز. میں نے کہا ہو سکتا ہے میرا وہم ہو، لیکن میرے والد صاحب نے، یعنی کہ اس کے والد صاحب نے بولا کہ کچھ ہے، میرے پیچھے سایہ ہے، کچھ ہے. میں نے دوڑ لگا دی. اچھا، میں آ کے اپنا روٹین کے مطابق منہ ہاتھ دھویا. یہ سی سائڈ سے آتا ہے انسان منہ ہاتھ وغیرہ دھوتا ہے. منہ ہاتھ دھو کے میں، بچے سو رہے تھے، بیگم سو رہی تھی، میں آ کے لیٹ گیا. اچھا، میں آنکھیں بند کروں اور مجھے وہ چھن چھن کی آواز سنائی دے. میں خوف زدہ ہو گیا. میں نے کہا شاید میرا وہم ہے. میں پھر بیزار ہونے لگا، کبھی ادھر کروٹ کبھی ادھر کروٹ. خیر تھوڑی دیر بعد آنکھ لگی تو میں جب اٹھا، نیند سے بیدار ہوا، 5-10 منٹ کی نیند بھی ہوگی. اٹھا تو میرے برابر میں ایک عورت بیٹھی ہوئی ہے اور اس کے بڑے لمبے بال اور بڑے لمبے ناخن. اور میں جس کمرے میں سو رہا تھا، میرے برابر میں میری وائف سو رہی تھی. میری اتنی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ میں اس کو ہاتھ لگا کے اٹھا دوں، اور وہ مسلسل بیٹھے ہوئے مجھے گھورتی رہی. بولی کہ تو روز میرے ساتھ واک کرتا ہے،
آج میری آواز سن کے تو ڈرا کیوں, تو وہاں سے بھاگا کیوں. خیر میں بڑا بے چین رہا اور میں اس سے معافیہ مانگتا رہا, اور کچھ دیر بعد یہی سلسلہ چلتا رہا میرے ساتھ. وہ بیٹھی ہوئی باتیں کرتی رہی اور میں ڈرتا رہا اور اس سے معافیہ مانگ رہا ہوں. اتنے میں میری وائف کی نیند بیدار ہو گئی. تو اب جیسے ہی میری وائف نے مجھے جھنجھوڑا کہ رات کے ٹائم کس سے معافیہ مانگ رہے ہو, क्षमा کر دو, یہ کر دو, ہاتھ جوڑے ہوئے بیٹھے ہو, کیا ہو گیا تمہیں. تو دیکھا تو کوئی بھی نہیں سامنے. خیر وہ رات تو گزر گئی میرے والد صاحب کی. میرے والد صاحب چلے گئے روٹین کے مطابق, دکان پہ چلے گئے, واپسی آئے تو اس رات کو پھر وہی واقعہ ان کے ساتھ پیش آیا. تو انہوں نے جو ان کے پنڈت تھے یا جو مہاراج ان کو کہتے ہیں, یہ اپنے مہاراج کو بلایا اور مہاراج سے سارا اپنا واقعہ شیئر کیا. تو مہاراج نے بولا کہ بھائی ایسے ایسے تمہارے گھر پہ وہ ہوگی ہون, اور تمہارے گھر پہ کوئی سایہ ہے اور وہ پچھل پیری ہے, وہ چڑیل ہے. اس طرح کی انہوں نے باتیں کری. خیر ہم نے ہون بھی کروایا. ہون کروا کے ہم سب بیٹھ گئے تھے. ہون میں جو میرے والد صاحب بتاتے ہیں کہ اس نے نا اس چڑیل کو اس ہون میں جلایا ہے, اور باقاعدہ اس ہون کی آگ سے نا وہ چیخیں نکلنی تھی کہ کوئی جل لاؤ. اس طرح کا واقعہ ہوا اور وہ چڑیل بھسم ہو گئی بقول اس کے کہ بھسم ہو گئی چڑیل. اور اب انہیں بتایا اس طرح میری جان چھوٹی تھی. اگر آپ لوگوں کے پاس بھی کوئی حقیقت پر مبنی واقعات ہوں تو آپ ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں. ہمارا ای میل ایڈریس اور واٹس ایپ آپ کے پاس آ رہا ہوگا. اگر فیصل کا یہ حقیقت پر مبنی واقعہ آپ لوگوں کو پسند آئے تو پلیز اس کی ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں. بہت بہت شکریہ. اچھا ایسا ہے.